السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے آج کے مہمان، اور آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کس تعارف کے محتاج نہیں، ایک بہت بڑے صحافی اور ایک چینل کے سی او ہیں، P24/7 نیوز کے سی او ہیں سلمان صاحب، اور کراچی کیا پاکستان میں ان کا نام ہے، اور تمام سیاسی حکمرانوں سے ان کے روابط ہیں، تعلقات ہیں، اور انہیں لوگ جانتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور سلمان صاحب کیسے ہیں؟ کافی ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور میں بہت مشکور ہوں میرے چینل پہ آپ آئے، اور ایک چینل کے سی او سے انٹرویو کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، پراؤڈ محسوس ہو رہا ہے۔ اور کیا حال حوال ہیں آپ کے؟ کیسے؟ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، ہمیں یہاں پر بلایا، تو ہم بڑے مشکور ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سلمان صاحب میں بھی آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس چینل پہ آپ نے آ کے ہمارے چینل کو چار چاند لگا دیے، اور اس پروگرام کو تو خاص طور پہ چار چاند لگا دیے۔ اصل میں ہم نے جو آپ کو زحمت دی ہے وہ کراچی کے ایشوز کے اوپر زحمت دی ہے۔ کراچی میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ بھی کراچی کے باشندے، ہم بھی کراچی کے باشندے، ان سڑکوں پر ان گلی محلوں میں ہم جاتے ہیں آتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اتنی گندگی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے معاملات کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، حکومت کیسے ہینڈل کرے، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں تاکہ عوام بھی اس بات سے آپ سے متفق ہو سکے اور عوام بھی اس بات کو سمجھ سکے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ شروع سے ہی رہا ہے کچرے اور گندگی کے نظام پہ۔ جی شروع سے ہی، یہ ابھی کی نہیں، بہت پرانی ٹائم سے یہ معاملے چلے آ رہے ہیں۔ کچی سڑکیں، بارشوں کا پانی، نکاسی کا خراب نظام، کچرے، اور اس سے بیماریاں، طاعون پھیلنا، مچھروں کا اضافہ ہونا، لوگوں کو بیماریوں میں، بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سڑکوں کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بہت ایک بڑا میٹر ہے جو ہمیں، یعنی ہماری حکومتوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہر سال بارش آنی ہے، ہر سال یہ معاملات ہونے ہیں، لیکن باوجود اس کے اس میں کوئی مکمل کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو سر پچھلے دنوں علی زیدی صاحب وفاقی حکومت کے ایک نمائندہ اور صوبائی حکومت سے ٹکرا رہے تھے، تو وہ بھی مشینریز لے کر آ رہے تھے۔ جب وہ آتے ہیں تو صوبائی حکومت بھی مشینری لے کر آئی تھی، اس کے علاوہ ہمیں بڑی بڑی مشینری نظر نہیں آتی، KMC پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، دیکھیں بلدیاتی نظام کہاں چلا جاتا ہے۔ اس طرح ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ مشینری، ہیوی مشینریوں کے جو ہے نا کافی فنڈ جاری کرتی ہے، باہر ملکوں سے مشینریاں بھی پرچیز کرتے ہیں، لیکن وہ ہم نے بھی آج تک کبھی دیکھی نہیں روڈوں پہ، اور اگر ہے بھی تو وہ جو ہے کہیں بڑے سڑ جاتی ہیں، لیکن وہ روڈوں پہ نہیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ پراپر کوئی کام نہیں ہو رہا، ایک دن کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو صرف یہ فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں؟ صرف یہ فوٹو سیشن کے لیے ہی آتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ریسنٹلی بارشوں کا جو سیزن آیا، آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کی گاڑیاں تیر رہی تھی، پورا کراچی ڈوب چکا تھا۔ حالانکہ اس کی اطلاع پہلے بھی تھی کہ بہت زیادہ بارشیں آنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے آپ کو اقدامات کرنے چاہیے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ اگر پہلی دفعہ اگر بارشیں اتنی آ کر سیلاب آیا تو انسان کہہ سکتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے یار، اچانک کوئی عذاب آ گیا، لیکن یہ ہر سال کا یہی مسئلہ ہے، اس کے باوجود بھی کوئی اس پہ کام نہیں ہو رہا اور اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ جب حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، تو پھر مشینریاں لے کے آ جاتے ہیں، ایک دن کے لیے کام کیا اور چلے گئے، پھر اگلے سال ملاقات ہوگی۔ تو یہ تو پھر عوام کے ساتھ بیوقوفی بنانا، عوام کو ڈرامے بازی ہے نا، ڈرامے بازی ہے، بالکل ڈرامے بازی ہے۔ تو سلمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ حکومت کے کیا کہنا چاہیے کہ حکومت کے لوگوں سے ملاقات بھی ہے ایز اے صحافی، تو آپ نے کبھی اس بارے میں ڈسکس نہیں کی؟ کیونکہ آپ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں، تو آپ نے کبھی ڈسکس کا موقع نہیں ملا، یا آپ کرنا نہیں چاہتے، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں جہاں ہمیں بولنے کا موقع ملتا ہے ہم وہاں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام ہے ایز اے صحافی چیزوں کو منظر عام پہ لانا، لوگوں کے مسئلے مسائلوں کو آگے پہنچانا، پیش کرنا، اس پہ رد عمل کرنا حکومت کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے۔ موجودہ گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو اس ملک کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو حکمران ہیں، جو عہدیداران ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ذمہ داریاں ہیں، ان کا کام ہے اس پہ یعنی
اس کام کو آگے بڑھانا، اس میں عمل درآمد کرانا. تو ایز اے صحافی میں یہ سوال ہے، عمل درآمد کرانا بے شک حکومت وقت کا کام ہے اور ایک الگ الگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. جو جس چیز کا ڈپارٹ ہے اسے چاہیے وہ اپنے کام سے کو انصاف کے ساتھ کرے اور عوام کو. لیکن میرا جو سوال ہے کہ ہم بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، یوٹیلیٹیز بل جتنے بھی ہیں اس کے اندر ان کے ٹیکسز گورنمنٹ کو ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان ٹیکسز سے یہ اپنا تنخواہ بھی لیتے ہیں اور دوسرے معاملات بھی. تو انہیں تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا کہ پبلک کا یا عوام کا؟ ایک چیز آپ واضح کر لیں کہ آپ گھر میں ماچس کی ڈبی سے لے کر آپ جو سانس لے رہے ہیں جی، ان سب چیزوں پہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، صابن لے لیں اس پہ ٹیکس ہے، ماچس لے لیں اس پہ ٹیکس ہے، پیٹرول پہ ٹیکس ہے، دال پہ ٹیکس ہے، چینی پہ ٹیکس ہے، جوتے، جراب، موزے، کپڑے، بچوں کی اسکول کی فیس، کتاب، میڈیسن، کون سی ایسی چیز آپ مجھے پروڈکٹ وہ بتائیں جس پہ ٹیکس نہیں ہے؟ بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جب عوام دے رہی ہے آپ کو ٹیکس، تو بدلے میں یہ چیزیں آپ سہولتیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مہیا کریں. بے شک گورنمنٹ کی ذمہ داری. ہم نے جو آپ کو مدعو کیا ہے اس پروگرام میں وہ اس لیے کیا کہ آپ گورنمنٹ کے لوگوں سے ملاقاتیں آپ کی، آپ ان کے انٹرویوز، بڑے بڑے انٹرویو شائع کرتے ہیں، اپنے چینلز پہ بھی لے کر آتے ہیں، اپنے اخبارات میں بھی لگاتے ہیں. تو وہ صرف انٹرویو کے حد تک ہوتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کرانے کا بھی ہمارا کام ہے یا نہیں؟ دیکھیں میڈیا کا جو ہے بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے، عمل درآمد کرانے میں. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میڈیا جو ہے وہ اپنی چیزوں کو، مسئلے مسائلیات کو پیش کرتی ہے کہ بھائی یہ پرابلمس ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ اجاگر کرتی ہے چیزوں کو. تو ہمارا کام ہے کہ اس پہ فورس کر کے ہم اس پہ محنت کریں، ورک کریں اور اسے عمل درآمد کی طرف مائل کریں. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بہت ایسا سوال کر رہا ہوں، شاید کسی کو تکلیف بھی ہو میرے سوال سے، لیکن تکلیف کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے. کراچی ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، پنجاب ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، سب پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں. ایز اے پاکستانی ایک سوال ہے کہ کراچی میں رہنے والا کیا پاکستانی نہیں ہے؟ میٹرو پنجاب کے اندر لاہور میں دیکھ لیں، ملتان میں دیکھ لیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھ لیں، پورے پنجاب میں دیکھ لیں اور پوری جگہ دیکھ لیں، اندرون سندھ میں دیکھ لیں، لیکن کراچی کا یعنی ٹرانسپورٹ نظام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. تو اس بارے میں آپ لوگ ڈسکس نہیں کرتے؟ دیکھیں کراچی جو ہے اس وقت پاکستان، ویسے ہمارا کیپٹل اسلام آباد ہے، لیکن کراچی جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس پیڈ علاقہ ہے. بے شک شہر ہے، بالکل سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر یہی ہے. یہاں سے سارے معاملات چلتے ہیں، کاروبار کی سارے جتنے بھی معاملات ہیں کاروباری نوعیت کے، سب یہاں سے کراچی سے چلتے ہیں. اور ٹریفک کا جو معاملات ہے، دیکھیں جب تک یہاں پر پرانی گاڑیاں، پرانی بسیں جو 1965 1960 سے چلائی جا رہی ہے، بسیں، ٹیکسیاں ہیں، اس طرح کی پرانی گاڑیاں ہیں، ان کا جب تک یہ مسئلہ ان کو جو ہے نا ختم نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر روڈز نہیں ہیں. اگر کوئی عمارت بنتی ہے تو اس کے لیے پارکنگ ضروری ہے. بے شک ایک ہاسپٹل بنتی ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ وہاں پر علاج کرانے آئیں گے گاڑی تو کھڑی کریں گے. ہاں، پارکنگ کی ضرورت ہے. اسکول بنی ہوئی ہے بہت زیادہ. دیکھیں آپ جو ہے نا عام دنوں پہ اسکول ٹائم پہ آپ نکل جائیں 1-2 بجے چھٹی کے ٹائم پہ اسکولوں کے، تو جہاں جہاں اسکول ہے وہاں ٹریفک بالکل جام ہوتی ہے، کیونکہ اسکول بناتے ہیں مین روڈ پہ، اس کے بعد ٹریفک کا یا کوئی پارکنگ کا نظام نہیں ہے. وہ پارکنگ کی بات صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ روڈز کی بھی تنگی ہے اور جگہوں کی بہت تنگی ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن ایک غریب آدمی جو کیا کہنا چاہیے کہ 10 روپے یا 15 روپے یا 20 روپے میں سفر کرے، وہ آج سفر کر رہا ہے 100 روپے کے اندر. تو کیا حکومت وقت کو نہیں چاہیے میٹرو لاہور میں بن سکتی ہے 20 روپے کے اندر، 30 روپے کے اندر آپ پورا لاہور گھوم لیں، ٹھیک ہے. اسلام آباد میں بن سکتی ہے، ملتان میں بن سکتی ہے، کراچی میگا سٹی آف پاکستان. تو اس کے لیے نہ تو سندھ گورنمنٹ کو کوئی خیال ہے، نہ وفاقی گورنمنٹ کو کوئی خیال ہے، نہ یہاں کی سیاسی پارٹیوں کو کوئی خیال ہے. تو اس بارے میں ان سے ڈسکس نہیں کرتے آپ؟ اس بارے میں آپ کا لکھنے کا حق ہے، کیونکہ ایسے صحافی میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا رائٹس بنتا ہے، ہماری عوام کا رائٹس بنتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی سارے معاملات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہ بسیں سروس اسٹارٹ ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کی سب سے زیادہ کراچی کو اس وقت بہتری کی ضرورت ہے. جو نظام ہمارے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا چل رہا ہے بہت خراب ہے جی، جس کی وجہ سے عوام کو بہت تکلیفیں ہیں. ایک بات تو میں مانتا ہوں کہ شاید عوام کی بھی غلطیاں ہوں اس کے اندر،
لیکن عوام بھی کو بھی چاہیے تھوڑا سا دیکھے، لیکن حکومت کو بھی چاہیے تھوڑی سی سپورٹ دے تاکہ عوام کے اندر وہ شعور پیدا کرے۔ حکومت اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ دیکھیں ایک جگہ ہے، اس کے ایک حکمران ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ اب جیسے کراچی ہے، کراچی میں جو کراچی کی حکومت ہے موجودہ، جی وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، صحیح۔ لیکن بات یہ ہے کہ حکومت میں بھی تو شعور ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے لیے کچھ کرے۔ الیکشنوں میں وعدے کرنا، ووٹ لینا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ بے شک وعدے تو عمران خان صاحب نے بھی بہت کیے تھے، کراچی کی تقدیر بدل دیں گے، 1100 ارب روپے کا فنڈ دیا، وہ نظر ہی نہیں آ رہے کہاں گئے وہ 1100 ارب روپے۔ خیر بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں وہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا کام ہے ایز اے صحافی، ایز اے کیا نام ہے پاکستان کے باشندہ، ہم آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو بدو کیا اپنے پروگرام آج کے مہمان میں، تاکہ آپ کراچی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو شہر ہیں جن میں جو مسائل ہیں ان سب کو ہم اجاگر کر سکیں، گورنمنٹ کے سامنے لے کر آ سکیں۔ بالکل، میں آج آپ کے چینل کے توسط سے یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پہ کام کریں گے، ایسا پروگرام، ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے تاکہ ہمارے کراچی کے جو مسئلے مسائل ہیں اسے ہم آگے لے جا سکیں اور اس پہ عمل درآمد کرا سکیں۔ اچھا دوسرا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا، کیونکہ آپ کے تعلقات شیخ رشید صاحب سے بھی ہیں، وفاقی وزیر ریلوے، اور سندھ کے لوگوں سے بھی ہیں۔ جو سپریم کورٹ نے جو سرکولر ریلوے کا جو آرڈر پاس کیا، اس کے اوپر جو کام چل رہا ہے ابھی تک ہوتا نظر نہیں آیا۔ ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو گئے، لیکن اس کے بعد کوئی ہلچل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آرڈر تو پاس ہو گیا، لیکن معاملات یہ ہیں کہ وہاں جو ریلوے پلیٹ فارم ہے ان کے ساتھ رہائش گاہیں بہت زیادہ ہیں۔ جی جب تک ڈیمولش نہیں ہوگا، وہاں پر خالی نہیں کرائی جائے گی، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے بھی ایک پرابلم یہ ہے سب سے بڑی کہ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں کئی سالوں سے، جنہوں نے زمین خریدی باقاعدہ کہیں نہ کہیں سے تو لی ہے، کسی نہ کسی سے لی ہے، تو وہاں پر کنسٹرکشن کر کے جو بھی معاملات ہیں، خریدی بیچی جو بھی ہے، لیکن لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس وقت اتنی مہنگائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو سر چیف منسٹر آف سندھ نے تو اعلان کیا تھا کہ اس جگہ کے بدلے جگہ دیں گے ان کو، اس کے ناموں بدل دیں گے۔ نہیں، جگہ کے بدلے جگہ دیں گے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو سر آپ اس بارے میں بات کریں اور ہمیں کیا ہماری عوام کو بھی آگاہ کریں اس چیز سے۔ بالکل بالکل، ایک میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں، ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جس کے ذریعے ہم یہ چیزوں کو اجاگر کریں اور اس پہ ان چیزوں کو اجاگر کریں اور حکومت بالا تک یہ ساری چیزیں ہم پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پہ جلد سے جلد کارروائی ہو۔ تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی، اور ہماری عوام بھی جان چکی ہوگی کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں، اور میں اپنے پروگرام میں آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ایک صحافی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور ایک صحافی کا ٹائم کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو میں پھر دوبارہ آپ سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میرے پروگرام میں آئے اور ہمارے چینل کو ایک اعزاز بخشا آپ نے۔ تو جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، آج کا مہمان ہمارا پروگرام کیسا لگا، ضرور فیڈ بیک کیے گا۔ آج انٹرٹینمنٹ دیکھتے رہیے گا اور میرا پروگرام آج کا مہمان لازمی دیکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور نئے گیسٹ کے ساتھ۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے گا آج انٹرٹینمنٹ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔